سوائے میرے اور اللہ یہ سب سے اونچا مقام. جس علی کو اللہ جانتا ہے اور جس علی کو نبی جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. واہ 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 واہ. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے کچھ خاص قلب سلمانی اور قلب بوذری ہے. یہ دوسرا درجہ ہے علی کے عرفان کا. اور ان دونوں میں بھی اتنا فرق ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر بوذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو سلمان کے قتل پر راضی ہو جائے. درجہ ایک مگر اتنا فرق دونوں میں کہ اگر پتہ چل جائے کہ دونوں میں کیا فرق کہ اب بوذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے. عرفان کے جو درجات ہیں علی کے تو سلمان کے قتل پر ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ کثرت عبادت بوذر سلمان سے آگے تھے. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. علامہ حیدر میری صاحب تائید چاہوں گا تعقیبات وظیفوں میں کثرت عبادت میں کیا کہوں بوذر سلمان سے آگے تھے. فرق کیا تھا کہ پھر بھی سلمان 10ویں درجے پر اور بوذر 9ویں درجے پر. روایت کہتی ہے کہ نبی نماز پڑھاتے تمام کرتے جیسے ہی تمام ہوتی ابوذر غفاری وظیفوں میں مشغول ہوتے سلمان رخ بدل کے علی کے چہرے کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. تو علی واہ واہ واہ. جو دوسرا درجہ ہے عرفان کا سب سے اونچا مقام ہے عصمت و الوہیت. جس علی کو اللہ جانتا ہے اور جس علی کو نبی حسن و حسین و معصومین جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. بے شک. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ خاص قلب سلمانی اور بوذری صحابہ کرام ان کا درجہ. اس کے بعد علماء ربانی عرفاء صوفیہ روحانی شخصیت ان کا درجہ. جس علی کو خمینی صاحب جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. جو عرفاء کا درجہ ہے جو روحانی لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے علی کو عقل سے نہیں روح کی پاکیزگی سے سمجھا قلب کی طہارت سے سمجھا دل کی نگاہوں سے جنہوں نے علی کو دیکھا ہے درک کیا ان کا درجہ کچھ اور ہے. اس لیے کیونکہ جس حسین کو خواجہ جویری جانتے ہیں اس حسین کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے تو انہوں نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. تو جس حسین کو کہ حسین دین ہے اور صرف دین نہیں ہے دین کی پناہ بھی ہے یعنی دین نے حسین کو پناہ نہیں دی حسین نے دین کو پناہ دی. حسین دین کی پناہ گاہ ہے جہاں دین پناہ لیتا. پناہ سمجھ گیا جب کوئی ڈر سے بھاگا پھرے نا ادھر کہیں پناہ لے لے اور محفوظ ہو جائے اس پناہ گاہ کا نام حسین. دین کی حفاظت کرنے والا جس علی دین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. تو جس علی کو شہباز قلندر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے تو انہوں نے کہا حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیرے یزدانم. یہ تدریج بیان کر رہے ہیں قلندر. پہلے میں حیدری بنا حیدریم قلندرم پھر میں قلندر بنا. پہلے حیدری بنو پھر قلندر بنو حیدریم قلندرم مستم پھر میں ولائے علی کے جام پی پی کے مست ہو گیا. حیدریم قلندرم مستم
بندے مرتضی علی ہستم، پھر بھی میں جانتا ہوں کہ میں آقا نہیں، میں تو علی کا غلام ہوں۔ میں حیدری بنا، میں قلندر بنا، میں علی کی ولا کے جام پی پی کے مست ہو گئے، پھر بھی میں علی کا غلام ہوں کہ پیشوائے تمام رندانم خبردار، میں غلام ہوں علی کا، لیکن یہ مت سمجھنا میں کسی سے کم ہوں۔ دنیا میں جہاں جہاں روحانی پیشوا ہیں، میں ان سب کا آقا ہوں، میں ان سب کا پیشوا ہوں، میں ان سب کا حاکم ہوں، میں ان سب کا مرشد ہوں کہ پیشوائے تمام رندانم، لیکن پھر بھی قلندر اپنی اوقات جانتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں شیر خدا کی گلی کا سگ ہوں، کتا ہوں کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ کسی نے کہا قلندر یہ کیوں نہیں کہا کہ در کا کتا ہے، یہ کیوں کہا کہ گلی کا کتا ہے؟ قلندر نے کہا قلندر در پہ جائے تو جائے کیسے، در پہ تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، در پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمان ہے۔ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ یہ قلندر کون؟ جن کا نام تھا شاہ حسین۔ والد کون؟ جناب کبیر، ان کے والد کون؟ امام حسین کے روضے کے مجاور، خدمت کرنے والے، سالوں خدمت کرتے رہے مولا حسین کی، در حسین پر غلامی کرتے رہے۔ ایک دن خواب میں امام حسین تشریف لائے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ان کا وہ مقام تھا روحانیت میں، سبحان اللہ، سبحان کہ امام حسین کو سلام کرتے تھے تو زری سے جواب آتا اللہ۔ اسی لیے جناب کبیر کا لقب ہو گیا تھا کبیر الدین مجاب، وہ کبیر جسے امام جواب دیتے ہیں۔ 35 سال تک خدمت کرتے رہے در حسین پر۔ امام حسین خواب میں آئے، کہا کبیر الدین تو نے جو ہماری خدمت کی ہے اس خلوص کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ، ان ولا کے پروں کے ساتھ، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے پرواز عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے کچھ عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے باز عطا کیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے شہباز عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ۔ شہباز قلندر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کی صورتیں پڑھی، بہت چھوٹے سے تھے، 1-2 برس کے، کسی نے سکھائی نہیں، یاد نہیں کرائی۔ جب بڑے ہو گئے تو کسی نے سوال کیا تھا کہ تمہارا سن 1 یا 2 برس تک کا تھا اور ان صورتوں کی تم تلاوت کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ کہا شکم مادر میں جن صورتوں کی تلاوت میری ماں کرتی تھی، ان صورتوں کی تلاوت میں دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہوں۔ 3 دن تک نہ جانے کون تھا جو پورے عراق کو کھلاتا رہا ان کی ولادت کے بعد۔ یہ جوان ہوں، خواب میں رسول اللہ ہے، مکہ میں رہے، مکہ کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا ہندوستان چلے جاؤ، جو اس وقت کا ملتان تھا، وہاں پہ تشریف لائے۔ اب دیکھیں ان کا قلندر نام کیسے پڑا،
قلندر اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو جو ریچھ کا ناچ نچانے والا ہوتا ہے ہاں اس کو کہتے اسے قلندر کہا جاتا ہے، مگر یہ لغت نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے۔ اصطلاح اور یہ اصطلاح بنی کیسے ہاں کہ ایک دن ملتان کے اندر ریچھ کا ناچ دکھانے والا ناچ دکھا رہا تھا۔ ہاں واہ جب ناچ دکھا چکا تو شہباز آگے بڑھے اور پوچھا یہ کیا تھا؟ واہ کہا کھیل تماشا۔ کہا تو کھیل تماشا دکھاتا ہے اس لیے تجھے قلندر کہا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو میں بھی قلندر ہوں۔ کیا کہ آپ بھی کھیل تماشا دکھاتے ہیں؟ کہا ہاں میں بھی کھیل تماشا دکھاتا ہوں۔ کہا دکھائیے۔ کہا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، حاکم بننا چاہتا ہوں۔ اپنے سامان میں سے 2 لکڑیاں نکالی، زمین میں گاڑی، کہا ان 2 لکڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزر۔ جیسے ہی وہ ریچھ کا ناچ دکھانے والا 2 لکڑیوں کے درمیان سے ہو کے گزرا، ایک ایسی مملکت میں پہنچا کہ جس کی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تاج تھا۔ یہ آگے بڑا سر پہ تاج رکھ کے مبارکباد دی فوج نے کہا رات ہمارا بادشاہ مرا ہے، اس کی وصیت تھی جو مملکت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ مملکت کا بادشاہ بھی ہوگا، میری بیٹی کا شوہر بھی ہوگا۔ تیاری کیجئے، ظہر کے بعد آپ کا عقد ہے بادشاہ کی بیٹی۔ عقد ہوا، بادشاہ بنا۔ 7 برس تک عاشقان خدا ایک کتاب ہے ایران سے شائع ہوئی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا 7 برس تک حکومت کرتا رہا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا تو ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ گھوڑے کو روکا، دیکھا وہی 2 لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں جو شہباز قلندر نے گاڑی تھی اور ان کے درمیان سے یہ ہو کر گزرے تھے تو اس مملکت کے بادشاہ بن گئے تھے۔ گھوڑے سے اترا، 2 لکڑیوں کے درمیان سے ہو کر دوبارہ گزرا تو وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ شہباز قلندر سامنے کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتا یہ سب کیا تھا؟ کھیل تماشا، کھیل تماشا۔ ایسے شہباز قلندر اس مرتبہ کا فائز کہتے ہیں کہ شہباز اپنی حیثیت سمجھتا، سگے کوئے شیر یزدانم، یہ قلندر جو کرامات دکھاتا ہے یہ کرامات ایسے ہی نہیں دکھاتا، اس لیے کیونکہ معصوم کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دکھائے، معصوم کی علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قلندروں کو معجزات عطا کر دے، وہ فضہ کو صاحب کرامات بنا دے، وہ بوزر و قمر کو صاحب اعجاز بنا دے۔ یہی تو کمال ہے در علی کا کہ بے زر آئے تو بوزر بن گئے، بے خاندان والے آئے تو سلمان بن گئے، سیاہ فام آئی تو فضہ بن گئے۔ یہ ان کے در کا صدقہ، بے شک بے شک، کیسے ایسے روحانی شخصیت کہتی ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، ہم علی کے گلی کے ادنا سے کتے ہیں۔ یہ مقام قلندر کا روحانی۔ تو تیسرا درجہ علماء کرام کا، قلندروں کا، روحانی شخصیتوں کا۔ جو چوتھا مقام ہے علی کے عرفان کا، وہ ہم مومنوں کا اور عزاداروں کا، جس میں انیس بھی ہیں اور جس میں دبیر بھی ہیں۔ اب دبیر کی نظروں میں علی کا مقام کیا ہے؟ دبیر کہتے ہیں علی کی ولایت کی بات نہیں کر رہا، علی کی امامت کی بات نہیں کر رہا، علی کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی بات نہیں کر رہا، علی کے کردار کی بات نہیں، علی کی ذات کی بات نہیں، علی کے علم کی بات نہیں، علی کے تقوی کی بات نہیں، علی کے جزد اثر کی بات نہیں، علی کے قبر مبارک کی بات نہیں، علی کی زری کی بات نہیں، علی کے روزے کی بات نہیں، علی کے روزے کی صحن کی بات نہیں، اس زمین کی بات کرنے لگا ہوں جس زمین میں علی کے جزد اثر مدفن ہے، اس زمین کی کہ وہ علی کا مقام تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ارے اس گیتی کا، اس مٹی کا، ان مٹی میں سے ذروں کا، ان ذروں میں سے ایک ذرے کا
مقام علی سے منسوب ہو کر واہ اتنا عظیم بن گیا دبیر کی نظروں میں کہ دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ دوں میں عرش تیرے بوتلاب کے بدلے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے۔ اگر علی اللہ کی صفتوں کے مظہر ہے تو عباس علی کی صفتوں کی مظہر ہے۔ بے شک جسے اللہ نے اپنا شعر کہا اسے علی کہتے ہیں، جسے علی نے اپنا شعر کہا اسے عباس کہتے ہیں۔ روایت ذاکرین سے آپ نے سنی ہوگی لیکن آج مکمل سنا دیتا ہوں کہ جب جناب عقیل سے امیر المومنین نے کہا ہے کہ ایک ایسے خاندان کا پتہ لگاؤ کہ جو حسب میں اعلیٰ نسب میں عمدہ، ایک تیسری شرط اور نافذ کی تھی میرے مولا نے، جو ذات البیوت ہو، جن کے اپنے ذاتی مکانات ہوں۔ کیا کہنے 40 قبیلے تھے عرب کے اندر، واہ 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 صرف 3 قبیلے ذات البیوت تھے، کیا کہنے باقی سارے خانہ بدوش تھے جو اپنے گھروں کو اپنے کاندھوں پر لے کر چلتے تھے، جس میں بنی کلاب، بنی ہاشم، واہ یہ 3 خاندان ایسے تھے کہ جو ذات البیوت تھے۔ کیا کہنے تو امام نے شرط نافذ کی حسب کا اچھا، واہ ذاتی صفتیں اس میں موجود ہوں، ذاتی کوالٹیز اس میں موجود، نسب کا اچھا، واہ جو خاندان میں جس کا ننیال اچھا، جس کا دریال اچھا، کیا کہنے اور ذات البیوت کیا کہنے اپنا کہ اپنا مکان ہو۔ مکان واہ اچھا دیکھیے، جب لڑکی گھر میں لائی جاتی ہے نا آپ کے لیے تو بہت زیادہ شرائط نافذ نہیں کی جاتی، جب لڑکی دی جاتی ہے تو شرائط نافذ کیے جاتے ہیں۔ یہاں لڑکی دینے کی بات نہیں، لانے کی بات ہو رہی ہے، اور امیر المومنین اتنی شرطیں نافذ کر رہے ہیں کہ حسب کا اعلیٰ، نسب میں عمدہ، ذات البیوت۔ تو جو بیٹی لائے نہ کسی کی، جب تک شرائط پورے نہ ہو جائے تو کسی کو بیٹی دینا کہ جو حسب کا اچھا نہ ہو، نسب میں اعلیٰ نہ ہو، ذات البیوت نہ ہو۔ قبیلے بنی ثقیف، بنی ہاشم، بنی کلاب، یہ 3 خاندان جو تھے ذات البیوت تھے۔ جناب ام لیلہ اسی خاندان سے، بنی ثقیف سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنی کلاب اور بنو ہاشم، یہ 3 خاندان ایسے تھے کہ جو ذات البیوت تھے۔ اچھا، دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو باپ جب گھر سے باہر نکلتا تھا یا خیمے سے باہر نکلتا تھا، جس چیز پر نظر پڑ جاتی تھی نام اسی پر رکھ دیتا تھا۔ اب گھر سے باہر نکلے، نظر پتھر پہ پڑی تو ابن حجر، گھر سے باہر نکلے پبلک پہ نظر پڑی تو ابن کثیر۔ تو یہ دور، اب مجھے نہیں پتا ابو سفیان کی نظر کس پہ پڑ گئی، تو یہ دور جاہلیت رواج تھا۔ میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ عقیدہ نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس پر بھی نظر پڑتی تھی بچے کی ولادت کے بعد، گھر سے باہر نکلنے کے بعد، تو اسی پر نام رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن بنو ہاشم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے جانوروں پر بھی کبھی نام نہیں رکھا، الا شیر کے، الا شیر کے، شیر پر بنو ہاشم نام ضرور رکھتے تھے۔ اب دیکھیں، جب شیر آتا ہے نا جنگل میں
کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، بے شک بے شک ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، گینڈا ہو، جب شیر آتا ہے نا، ایک لطیفہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر جنگل میں شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ شیر کو کرنا ہے۔ تو جب شیر آتا ہے نا تو سب بھاگ جاتے ہیں اور اوثان منقطع ہو جاتے ہیں، پھر انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ جس شیر کو دیکھ کر شیر بھی خوف زدہ ہو جائے، عربی اصطلاح میں اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ شیروں کا شیر، کہ جب وہ نمودار ہوتا ہے تو شیر بھی خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ تو حضرت عباس کا نام مولا علی نے رکھا، کیوں؟ کیونکہ مولا علی کی صفتوں کے تسلسل کا نام، مولا علی کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام کیا کہنے؟ عباس ہے۔ اور وہ عباس کہ جنگ صفین اپنے ہاتھوں سے سجایا امیر المومنین، جیسے جنگ خیبر میں نبی اللہ نے علی کو سجایا تھا، اپنا امامہ علی کے سر پر، علی کا امامہ اپنے سر پر، علی کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا علی کے دوش پر، علی کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا علی کے کمر میں، علی کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین علی کے قدموں میں۔ اسی طرح سے رسول اللہ جنہیں جیسے علی کو سجایا تھا، آج علی نے عباس کو سجایا کہ اپنا امامہ عباس کے سر پر، عباس کا امامہ اپنے سر پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے پیروں میں، اپنے نالین عباس کے پیروں میں، سجا کے سوار کے تلوار دے کر گھوڑے پر بٹھایا، تلوار کو دیکھا حضرت عباس، اور مرزا دبیر کی ذوق شاعری نے انگڑائی لی، مرزا دبیر کی۔ اس سے پہلے مجھے چند